وہ ہمارے چاہے وہ عقائد کے مسائل ہوں، چاہے وہ فقہ کے مسائل ہوں، ہم دیگر تمام مکاتب فکر سے بے نیاز ہیں، غنی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی رہبری اور دین کی ہدایت کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے قرار دیا ہے، اس کے سینے میں خود حضور اکرم نے اپنے علم کو قرار دیا۔ جو علوم خداوند عالم نے پیغمبر کو عطا کیے، وہ تمام علوم حضور اکرم نے اپنے جانشین کو عطا کیا، اور وہ جانشین کوئی اور نہیں ہے، وہ بلکہ 12 امام ہے، جو امام علی علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک آتا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی 9ویں کڑی امامت کی، جو امام تقی علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ امام علیہ السلام تو جسے خداوند عالم حجت قرار دیتا ہے، اسے علم دے کر کے بھیجتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے سن یا عمر معیار نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کی رہبری، دنیا والوں کے قیادت کے سلسلے میں سوچا جا سکتا ہے کہ جب دنیا میں آئے گا تو سیکھے گا، تو اس کو معلوم ہوگا، تب اس کی رہنمائی کرے گا، دوسرے کی یہ قیادت کرے گا۔ لیکن جسے خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے پڑھا لکھا بنا کے بھیجا، جس کو اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے، وہ جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ گہوارے میں ہے یا گہوارے میں نہیں ہے، یا یہ کہ جوان ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، یا یہ کہ اسے تعلیم یافتہ بنا دیا گیا۔ نہیں، اسے دنیا میں علم اب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ گہوارے میں ہوتا ہے تو بھی وہ حجت خدا ہے، اور گہوارے میں نہیں ہے تو بھی حجت خدا ہے۔ اس کی نظیر مثال پیش کی ہے خداوند عالم نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حجت خدا قرار دیا، نبی قرار دیا، گہوارے میں تھے، وہ تو چند دن کے تھے، انہوں نے اپنے کو نبی خدا ہونے کا اعلان کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام تو 7 سال کے تھے کہ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اس وقت آپ مسند خلافت پر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مسائل فقہ کے، عقائد کے، زمین سے متعلق، آسمان سے متعلق جتنے بھی مسائل آپ سے دریافت کیے گئے، ان کا صحیح سے درست جواب دیا، اس لیے کہ اس وقت بہت سے فقہا، بہت سے علماء، بڑے بڑے جو ہے وہ عالم دنیا میں پائے جاتے تھے، ان سب کے سامنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے علوم بیان کردہ مسائل موجود تھے۔ اگر آپ غلط جواب دیتے تو یہ مطمئن نہ ہوتے۔ اسی لیے جب امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے اپنے امامت کا دعویٰ کیا کہ میں جو ہے وہ جانشین ہوں، میں امام ہوں۔ ان کے بعد جب لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبداللہ کی طرف رجوع کیا اور طلاق کے مسئلے میں پوچھا آ کر کے ایک جماعت نے کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو آسمان میں تاروں کی تعداد کے مطابق، یعنی جتنی ستارے آسمان میں پائے جاتے ہیں اتنی تعداد کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دیا، اتنی بار طلاق دیا ہے۔ تو بتائیے طلاق ہو گیا یا نہیں؟ تو عبداللہ نے کہا کہ ہاں طلاق ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے پوچھنے والے تھے یہ سب حیرت زدہ، اس لیے کہ اس کے پہلے یہ مسائل پوچھ چکے تھے معصوم کی بارگاہ میں آ کر کے، جانتے تھے کہ 3 طلاق اگر جو ہے وہ اس طرح سے آ کر کے دے، اور کیا کہتے ہیں اتنی تعداد اتنی بار آ کر کے ایک مرتبہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، سب جانتے تھے۔ اسی لیے حیرت زدہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مسائل دریافت کی، اس میں بھی اسی طریقے سے جواب دیا کہ جو حقیقت میں غلط جوابات تھے، لہذا یہ سب حیران پریشان۔ اتنے میں ادھر سے غلام ظاہر ہوا اور اعلان کیا کہ امام رضا علیہ السلام کا حقیقی وارث یعنی امام تقی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، بیٹھے آپ۔ اور وہاں پر جب بیٹھے تو سب جتنے سوالات کرنے کے لیے وہاں گئے تھے یہ سب آئے، امام سے سوال کیا اسی طلاق کے سلسلے میں، کہا اگر اتنی بار طلاق دے تو کیا طلاق ہو؟ امام نے فرمایا ہرگز، جو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر تم کو ان کو جو وہ چاہیے کہ یا تو احترام سے ان کو اپنے رکھو یا پھر احترام سے ان کو رخصت کر دو۔
کہا نہیں آپ کے جو وہ فلاں نے تو یہ جواب دیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فوراً ان کو تنبیہ کی کہ آپ کیا جواب دیں گے خدا کے سامنے، آپ کیوں اس طرح کے غلط مسائل بیان کر رہے ہیں. پھر اس کو دوسرے مسائل دریافت کیے، اس میں بھی جو ہے وہ آپ نے صحیح رہنمائی کی، تو کہا انہوں نے تو یہ جواب دیا. پھر آپ نے ان کو ڈانٹا کہ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس طرح کے سارے مسائل تو آتے تھے امام جواد علیہ السلام کے پاس اس کم سنی کے زمانے میں، تاکہ آپ سے صحیح جواب اور یہ کہ آپ کو آزما لیا جائے کہ آپ واقعی حجت خدا اور اپنے پدر بزرگوار کے مسند امامت اور خلافت پر متمکن ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ واقعاً آج ہمارے درمیان اگر آج ہمارے سامنے یہ مسائل آئے تو واقعاً علم اور تقوی رکھنے والا اور معرفت رکھنے والا بھی مرتبہ تردید میں مبتلا ہو جائے گا. اس 7 سال کا بچہ کیا عمر رکھتا ہے، کیا اس کو تجربہ ہوتا ہے ہمارے درمیان میں، مگر 7 سال کی عمر کا ایک بچہ اگر ہمارے درمیان بزرگوں کے درمیان فقہاء علماء کے درمیان اگر آ جائے تو واقعی اگر جس کو حجت خدا اور امامت کی معرفت نہیں ہے، وہ 7 سال کے بچے کے سامنے وہ شک میں مبتلا ہوگا اور اس کو حجت خدا تسلیم کرنے میں اسے دشواری ہوگی. لیکن ناظرین کرام میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کا شکر ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے جن ائمہ کو قرار دیا ہے ان کی معرفت ہمیں عطا کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ کون حجت خدا ہو سکتا اور کون نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ہمارے سامنے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو حجت خدا ہے وہ 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. یہ اور شاید پروردگار عالم کا یہ جو ہے وہ انتظام تھا، اہتمام تھا کہ ابتدا سے جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جو آخری سلسلے امامت میں امام آئے ہیں ان کی مدت امامت کا یعنی امامت کا آغاز کا جو وقت رہا ہے وہ بالکل کم سنی میں رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد جو آخری امام آنے والا ہے اس کی عمر تو اور کم ہو جانے والی ہے، کہ جو غیبت میں چلا جانے والا ہے، کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانے والا ہے، اسے تو لوگوں کو خبر دی جائے گی تو اس کی امامت اور اس کی معرفت حاصل ہوگی. اس کو تو 5 سال کی عمر میں ہی اپنی امامت کا آغاز کرنا ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا. یہ اہتمام و انتظام پروردگار تھا جس کی بنا پر چاہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا دے، خبردار امامت کا عقیدہ اور معرفت امامت تمہارے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ جو حجت خدا ہے اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ کس عمر میں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ آیا یہ علم جو دے رہا ہے وہ دنیا میں آ کے سیکھا ہے یا وہاں سے لے کر کے آیا ہے. اگر دنیا میں آ کے سیکھا ہے تو سمجھ لو کہ یہ دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اگر وہاں سے آ کے سکھا رہا ہے تو یہ حجت خدا ہے. اور حجت خدا کے لیے گہوارے میں ہونے یا پھر اسے تربیت یافتہ ہونے یا اسے جوان ہونے کے کوئی شرط نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. نقل ہے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کہتا ہے میں شہر طوس میں تھا اور امام رضا علیہ السلام کے پشت مبارک کے مقام پر یعنی پشت کھڑا ہوا تھا. اصحاب میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کہنے مطلب امام رضا علیہ السلام نہ ہو، آپ کے بعد اگر کسی کی طرف رجوع کرنا ہو تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام رضا علیہ السلام فرمائے میرے بیٹے ابو جعفر یعنی محمد تقی علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا. تو اس شخص نے حضرت کی کمسنی کا خیال کیا، اس نے کہ ابھی تو وہ بہت چھوٹے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ امام علیہ السلام کے اپنے شہادت سے کتنے سال پہلے یہ خبر دے رہے تھے، لیکن بہرحال امام کی شہادت کے وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی. تو اگر 2 سال پہلے یہ سوال ہوا ہے
تو 5 سال کے تھے، اور اگر 3 سال پہلے شہادت کی یہ سوال کیا گیا ہے تو پھر امام 4 سال کے تھے. تو بہرحال 7 سال سے کم ہی عمر رکھ لیجئے، حد اقل 5 سال 6 سال اگر 1-2 سال پہلے شہادت کی ہے. تو حضرت نے خیال کیا، حضرت نے جواب دیا کہ جب اس نے یہ خیال کیا تو وہ تو بہت کم سن ہے، ان کی طرف رجوع کریں. 6 سال 5 سال کے بچہ جس کی طرف اپنے دینی مسائل میں حجت خدا مان کر کے ان کی طرف رجوع کریں، یہ تو امام نے کیا فرمایا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے نبوت عطا فرمائی تھی اور صاحب شریعت بنایا تھا تو وہ کس عمر میں تھے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ تو گہوارے میں تھے. وہ امام تقی علیہ السلام سے کہنے مطلب وہ تو امام تقی علیہ السلام سے بھی کم سن تھے، اس سے بھی زیادہ کم سن تھے. تو امام نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں معیار عمر کو نہیں دیکھنا ہے، معیار کیا ہے؟ علم ہے. اللہ نے خلافت کے لیے علم کو معیار بنایا. کہیں پر قرآن کریم میں دیکھ لیں جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے خلافت کا، یا اس کے بعد بھی کسی بھی نبی کے لیے یا کسی بھی ولی کے لیے خلافت و جانشینی کے معیار کو خدا نے اگر ذکر کیا ہے تو عمر کو بیان نہیں کیا ہے، تجربے کو بیان نہیں کیا، اس کو معیار قرار نہیں دیا، علم کو معیار قرار دیا ہے. یہ وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد امامت کے متعلق بغداد میں اور دوسرے جگہوں پر جو ہے وہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اور بڑے بڑے اصحاب امام علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے بزرگ اصحاب، یعنی آپ کے جو بزرگان اصحاب ہیں، آپ کے جو اصحاب میں جو بڑے بڑے اصحاب مانے جاتے ہیں، مثلاً جناب ریان بن سلط، صفوان بن یحییٰ، محمد بن حکیم، عبد الرحمن بن حجاج، یونس بن عبد الرحمن، یہ سب وہ رؤسائے شیعہ تھے. ان لوگوں میں بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہوا تو ریان بن سلط اور صفوان بن یحییٰ اور محمد بن، یہ جتنے ثقات اور معتمد اور رؤسائے شیعہ کی ایک جماعت، یہ سب عبد الرحمن بن حجاج کے گھر میں جمع ہوئی، سب لوگ ان کے گھر، اور سب اپنی مصیبت پر رو رہے تھے، سب اپنی مصیبت پر. کون سی مصیبت؟ آج امام رضا علیہ السلام نہیں ہے، ہم اپنے دین میں اپنے مسائل میں کس کی طرف رجوع کریں، کس کو حجت خدا مانیں. لہذا یہ سب پریشان، حیران، سرگرداں، کدھر جائیں. تو یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت دیکھو اب رونا ترک کریں اور یہ حیرانی و سرگردانی کو ختم کریں، اور یہ بتائیں کہ جب تک امام محمد تقی علیہ السلام جوان ہوں ہم لوگ کس سے رجوع کریں اور کس سے مسائل پوچھیں. کس نے کہا؟ یونس بن عبد الرحمن نے کہا. اب دیکھیں یعنی اتنے بڑے اصحاب اتنے بڑے بڑے چاہنے والے بزرگان، جلیل القدر اصحاب ائمہ ہیں یہ، لیکن امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ سب ایک جگہ جمع ہو کے یونس بن عبد الرحمن خود کہتے ہیں کہ دیکھو حیرانی و سرگردانی کو چھوڑیے، ختم کیجئے. اتنا ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جب تک امام تقی علیہ السلام، آپ لوگ بتائیں کیا کریں جب تک امام تقی، یعنی یہ تو طے ہے کہ امام تقی علیہ السلام حجت خدا ہوں گے، مگر وہ بھی بچے ہیں، لہذا بتائے کہ ہم کس سے رجوع ہوں. اس دوران اگر ہم کو کسی کی ضرورت پڑے تو ہم کدھر جائیں، کس کی طرف. جو سمجھ رہے تھے کہ آپس میں کسی ایک کو مرجع بنا لیا جائے، ان میں سے کسی ایک کی طرف مسائل کو رجوع کریں. جیسے ہی ان کے درمیان یونس بن عبد الرحمن نے یہ ذکر کیا کہ جب تک جوان ہم لوگ کس سے مسائل پوچھے، یہ سن کر ریان بن سلط نے یونس بن عبد الرحمن کی گردن پر ہاتھ رکھا اور گردن پکڑی، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آپ ایمان بھی ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعد شک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مومن بھی کہلائیں، ایمان بھی رکھتے ہوں، اظہار ایمان بھی کرے اور اس کے بعد شک میں مبتلا ہو. اگر امام تقی علیہ السلام، دیکھیں جملہ دیکھیں ریان بن، اسے کہتے ہیں معرفت امامت. ناظرین کرام
اور سامعین اعظام، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ اپنی پوری تقریر اور اپنے آج اس شب مبارک اور شب ولادت کی مناسبت سے امام تقی علیہ السلام کی حیات کے سلسلے میں اگر میں کچھ بیان کر سکتا ہوں جو بیان کر رہا ہوں، ان تمام بیان میں یہ ایک جملہ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، ہم سب کے لیے بہترین طور سے معرفت کا ذریعہ سب قرار پائے گا، اور یہ ہمارے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت میں اضافے کا سبب قرار پائے گا۔ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت ریان بن سلط نے جواب دیا جب یونس بن عبد الرحمن نے شک کا اظہار نہیں کیا ہے، وہ امام تقی علیہ السلام کو امام اور حجت خدا مان رہے تھے، مگر یہ کہ ابھی بچپنا ہے، ابھی ان کی کمسنی ہے، لہذا کمسنی سے جوانی میں منتقل ہونے کے وقت تک ان کے انتظار کیا جائے اور اس وقت کسی اور کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن جسے واقعی حجت خدا ہونے کی معرفت تھی، جس کو واقعی امام کی معرفت حاصل تھی، اس نے یہ توجہ دلائی اور یونس بن عبد الرحمن کی گردن پکڑ کر کہا کہ تم ایمان رکھتے ہو، اور اس کے بعد شک میں مبتلا ہوتے، اور اس کے بعد ایک جملہ کا، یہی جملہ عزیزوں جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا کر کے معرفت کا جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا یونس بن عبد الرحمن نے کہ کیا کہا ریان بن سلط نے کہ اگر امام تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام خدا کے مقرر کردہ امام ہیں، تو اگر ان کی عمر 1 دن بھی ہے تو سمجھ لو کہ 100 برس کے ہیں، اور اگر خدا کے مقرر کردہ نہیں ہے تو اگر 1000 برس کے بھی ہو جائے تو سمجھ لو کہ ایک عام انسان ہے اور حجت خدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر امام خدا کی طرف سے ہے تو وہ 1 دن کا ہے تو بھی امام ہے، اور اگر خدا کا معین کردہ نہیں ہے تو چاہے 1000 برس کی عمر رکھتا ہو لیکن وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ معیار ہے امامت کا، اور اسے کہتے ہیں معرفت امام، رکھنا دل میں۔ آج یہ جو بات کہیے تو جو بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور نہ معرفت رکھتا ہو اور حجت خدا کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، یہی معرفت ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ جو امام ہوتا ہے وہ یہ ان صفات کا حامل ہوتا ہے، وہ ان خصوصیتوں کا حامل ہوتا ہے کہ وہ 1 دن، 10 دن، 5 سال، 1 سال، 20 سال، 40 سال معیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے لوگوں نے سوالات کر کے اس معیار کو تقویت دی اور بتا دیا کہ عمر معیار نہیں ہے، علم معیار ہے، یعنی علم کے معیار کو تقویت دی ہے، اور اسے جھٹلا دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب بڑے ہوں گے تب ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ امام نے اپنے مختصر سے مدت میں ہر طرح کی رہنمائی کی ہے امام نے۔ اور آپ دیکھیں اس سلسلے کی جو ایک اور چیز ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام سے جو دربار میں سوالات کیے گئے وہ تو بہت ہی سوالات ہیں، اور کافی جو ہے وہ تعداد میں سوالات ہیں، کئی طریقے کے، کئی موضوعات پر ہیں۔ ان تمام موضوعات کو اپنے آج کی تقریر میں، آج کے اس جشن مسرت میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، مگر صرف اشارہ، حج کے شکار کے مسائل جو تھے وہ آپ ہی سے پوچھے گئے، دیگر جو مسائل تھے وہ آپ ہی سے پوچھے گئے، یحییٰ بن اقسم کے جو سوالات تھے اور جس میں اس کو دربار میں رسوا کیا تھا امام علیہ السلام نے، یہی امام تھے کہ جس سے سوال کیا گیا اور آپ نے اسے صحیح جواب دیا، اور سب نے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کمسنی کا زمانہ ہے ان کے اور ایام طفولیت ہے، لہٰذا وہ ان کے سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گے، مگر جب امام نے سوال کا جواب دے دیا اور دربار میں اسے رسوا کر دیا، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ورنہ شکار کے مسائل ہیں، آپ دیکھ لیجئے شکار کے مسائل حج کے موقع پر یہ وہ سب ڈھونڈ کے لائے گئے تھے تاکہ جو وہ سامنے والے کو جواب دینے کے لیے دشواری ہو سکے۔
ورنہ عام سوال بھی کیے جا سکتے تھے، مگر چونکہ حج کے مسائل یوں عام طور سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے، اور پھر حج کے مسائل میں بھی جو شکار کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ غیر مبتلا بے مسئلہ ہوتا ہے، جس کی طرف ایک حج کرنے والا تیاری کرنے کے وقت بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ کون حج کے موقع پر شکار کرے گا۔ لہٰذا جو مبتلا بے مسائل ہیں حاجی انہی مسئلے کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، اور جو حج کروانے والے ہوتے ہیں وہ بھی معمولاً شکار کے مسائل کی تیاری نہیں کرتے، اور نہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جانور نے اگر فلاں جانور کا شکار کیا، فلاں حیوان کا شکار کیا، فلاں حالت میں شکار کیا تو کیا کفارہ، یہ سب کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ شاید اسی لیے اس مسئلے کا انتخاب کیا تھا کہ یہ امام تقی علیہ السلام ہے، شکار کے مسئلے کو پوچھیں گے، لہٰذا ذہن میں ہوگا نہیں، جواب دے نہیں سکیں گے، مگر امام علیہ السلام نے اس ایک مسئلے کے اگر کسی حاجی نے احرام کی حالت میں شکار کیا تو کیا کفارہ ہے، آپ نے خود اس سوال کی اتنی شقیں پیدا کر دیں کہ وہ احرام کون سا احرام ہے، اور وہ حج کرنے والا تھا، شکار کرنے والا، تو کہاں شکار کیا، کس زمین پر شکار کیا، جس کا شکار کیا وہ کون سا حیوان تھا، ارے جب کیا اس نے تو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، مسئلے سے واقف تھا، یعنی پہلی بار کا شکار ہے یا دوسری بار کا شکار ہے، دن میں کیا یا رات میں کیا، یہ اتنے شقیں پیدا کر دی کہ خود پوچھنے والا گھبرا گیا کہ آخر یہ سارے مسائل کہاں سے آ گئے اس میں۔ اور امام نے پھر اس کا ہر ایک کا جواب دیا، یہ ساری کتابوں میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، خود حاکم نے جو ہے وہ اسی موقع پر لکھوا لیا کہ اسے لکھ لیا جائے، امام نے جو ہے وہ لکھوایا، اسے ہر ایک کا جواب دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے واقعات ہونے کے بعد یحییٰ بن اقسم جب مامون کے بھرے دربار میں رسوا ہو چکا تو اس نے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے مامون سے امام کو یا امام سے مامون کو برگشتہ کرنے کے لیے کہ امام کو مامون کی نگاہ میں جو ہے ان کے مرتبے کو گھٹایا جا سکے، کچھ چنندہ سوال اور ایسے سوال کے جن کے جواب دینے کے لیے واقعی سیاسی حالات پیدا کیے گئے تھے، اور وہ خود ایسے مسائل اعتقاد کے تھے کہ اگر کھل کے ان کا جواب دیا جائے تو اختلافات کا سبب ہو سکتا ہے، جس طرح سے آج سارے مسائل ہیں ہمارے یہاں کہ بہت سے اگر اعتقاد کے مسائل ہیں، اگر کو کھل کے بیان کیا جائے تو لوگوں کے درمیان تحقیق کے بجائے اور ریسرچ کرنے اور تحقیق کرنے کے بجائے ان کے درمیان جو اختلاف اور جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ مگر آج میں آپ کے سامنے تھوڑی مختصر سے ایک دو حدیثیں بیان کرتا ہوں جس کو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور امام سے پوچھا گیا، دریافت کیا اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام سے ایسے سوچے سمجھے سوالات شروع کر دیے جن کے متعلق خیال یہ تھا اس کا کہ اگر امام صحیح جواب دیں گے تو ان کا مذہب جائے گا اور مذہب اہل سنت کی تائید ہو جائے گی، اور اگر صحیح جواب نہیں دیا، مخالف جواب دیں گے تو وہ خود اہل دربار والوں میں آپ سے جو ہے وہ خود جو مامون جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس طرح سے امام کے درمیان اور مامون کے درمیان دوری پیدا کر دے گا۔ تو اس نے سب سے پہلے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا یحییٰ بن اقسم نے کہ اے فرزند رسول، دیکھیں میں یہ سب کتابوں میں درج ہے، میں جسے بیان کر رہا ہوں میں بہت ہی احتیاط سے اور صرف علمی معلومات کی خاطر میں بیان کر رہا ہوں، اس سے کسی طرح کی میری کوئی غرض، خدا جانتا ہے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کسی طرح کے اختلاف پیدا کرنا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا، اور نہ ہی کہ میں ایک حدیث کے صحت سے متعلق امام جواد علیہ السلام کے جواب کو پیش کر کے بات کو تمام کرتا ہوں، بس میری یہی خواہش ہے، اس کے علاوہ کوئی میری غرض نہیں ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے فرزند رسول سوال کیا، کیا فرماتے ہیں آپ اس حدیث سے متعلق؟ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام، خاص طور سے مولا کائنات امیر المومنین السلام سے متعلق بہت سی حدیثیں جو رسول اللہ سے فضائل میں پائی جاتی ہیں، آپ کی اس حدیث کے مقابلے میں دوسروں سے حدیثیں جو ہے وہ منسوب کی گئیں اور جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے تھی، وہ دوسروں کے لیے بھی قرار دی گئی ہیں۔ آج بہت سی حدیثیں جس کو اہل سنت کے علماء بھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے اور یہ روایت درست نہیں ہے،
تو انہی تمام روایتوں میں سے یحییٰ بن اقسم نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان دونوں کے لیے امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ بتائیے ان دونوں کے لیے حدیث ہے، آپ کیا فرماتے ہیں ان حدیث کے سلسلے میں؟ تو کہا کہ اس حدیث سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، نازل ہوئے اور کہا کہ اے پیغمبر، خداوند عالم سلام عرض کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، کس سے؟ پہلے خلیفہ جو ہونے والے، یعنی سل ابا بکر هل هو انی راض فانی یا فانی عنہ راض، روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہیں، اس لیے کہ میں تو ان سے راضی ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ جبریل آئے، خدا کا سلام کیا، پہنچایا اور عرض کیا کہ اے پیغمبر، خدا فرماتا ہے کہ ذرا آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ میں تو ان سے راضی ہوں۔ تو یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا دیکھیں حدیث جو بھی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، مگر میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جو فرمایا، کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ امام نے فرمایا کہ جو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ غدیر جو دیا تھا میدان غدیر میں، اس خطبے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والے بہت ہو گئے ہیں اور ان قریب اس سے زیادہ ہوں گے، اور جو میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب میری کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اس کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اور اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو اسے قبول کرو، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو مخالف ہو تو اسے رد کر دو۔ اور امام نے اس کے بعد فرمایا یہ حدیث جو تم نے پیش کی ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں وسوسہ کے طور سے یا اس کے دل میں پیدا ہونے والی باتوں کو جو دل میں اس کے کھٹکتی ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے رگ گردن سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو امام نے فرمایا جب خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے دل میں کھٹکنے والی باتوں کو بھی ہم جاننے والے ہیں، تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ خدا یہ پوچھے کہ ذرا ان سے پوچھ لو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس لیے کہ میں راضی ہوں۔ یہ حدیث اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اور جو حدیث آئے قرآن کے خلاف وہ ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مار دیا جاتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثوں کے سلسلے میں پوچھا، ایک دوسرا سوال کیا، اچھا فرزند رسول آپ یہ بتائیے، ایک حدیث منقول ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ دونوں زمین پر ویسے ہی ہیں جیسے جبریل اور میکائیل آسمان پر ہیں، آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی قابل نظر ہے، قابل غور ہے، قابل تأمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل میکائیل دو اللہ کے مقرب ترین ملک ہیں جنہوں نے ایک چشم زدن میں بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اور کبھی بھی اس کی اطاعت سے جدا نہیں ہوئے، کبھی بھی اس کی اطاعت سے منحرف نہیں ہوئے۔ اور جبکہ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے خدا کے ساتھ غیر کو شریک بھی قرار دیا تھا، اور جب اسلام لائے تو زیادہ عمر ان کی شرک میں گزری ہے، تو بتائیے وہ فرشتوں کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس طریقے سے جتنے بھی گڑھی جانے والی
रिवायतें थी, उन तमाम रिवायतों का एक एक करके जवाब दिया और फरमाया कि देखो जितने कमालात हैं दुनिया में, ये याद रखें कि दुनिया में जितने कमालात, जितनी अच्छाइयां, जितनी नेकियां, जितने खैर, वो सब के सब मंसूब है परवरदिगार आलम की जानिब। वो सब अल्लाह सबसे पहले उन तमाम कमालात का मुस्तहक है बतौर अतम, और खुदा के बाद अगर इन कमालात का कोई मजहर है जमीन के ऊपर तो वो सिवाय मोहम्मद आले मोहम्मद के कोई दूसरा नहीं हो सकता। लिहाजा जो कमाल अहले बैत को खुदा ने अता किया है, अगर वो कमाल कोई अपनी तरफ मंसूब करता है तो झूठा है, उसे कुरान के मुताबिक नहीं माना जाएगा, और कुरान से देखा जाएगा कि अगर कुरान के मुताबिक है तो फिर उसे तस्लीम किया जाए। और ये याद रखें, कोई ऐसा कमाल जिसे खुदावंद आलम ने अहले बैत से दिया है, अहले बैत को अता किया, वो गैर अहले बैत के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए कि कमाल हासिल करना और है, कमाल के मुताबिक जिंदगी बसर करना और होता है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बयानात से और इमाम ने अपने इन तमाम जो अहकाम से और लोगों के सवालात के जवाब के जरिए से साबित कर दिया कि हुज्जत खुदा जो होता है वो किसी के इल्म का मोहताज नहीं होता है। हुज्जत खुदा जो होता है वो किसी की रहनुमाई का मोहताज नहीं होता है। हुज्जत खुदा जो होता है वो जमाने का ताबे नहीं होता, जमाना उसका ताबे होता है। इसीलिए जिस हदीस को मैंने सरनामे कलाम करार दिया था, आइए इसके सिलसिले में दो बात अर्ज करूं, उसके बाद आपकी ज़हमत को और बात को मुकम्मल करूं। इमाम ने फरमाया, मन वसिका बिल्लाह व तवक्कल अलल्लाह, जिसने अल्लाह के ऊपर एतमाद किया और खुदा के ऊपर तवक्कुल किया, नजाहुल्लाह मिन कुल्लि सूइन, अल्लाह ताला उसे हर बुराई से और हर शर से नजात अता करने वाला है। हर शर से नजात, ये याद रखें, खुदा पर भरोसा करने वाला, अल्लाह के ऊपर एतमाद और तवक्कुल करने वाला दुनिया में किसी बुराई में गिरफ्तार नहीं हो सकता है और न ही किसी शर में गिरफ्तार हो सकता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जिसने खुदा के ऊपर भरोसा किया और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया, अब अल्लाह उसे हर बुराई से नजात दे। क्यों? इसलिए कि बंदे की जिम्मेदारी थी अल्लाह पे ऊपर भरोसा करना। अल्लाह का वजीफा और फर्ज ये है कि अब वो अपने बंदे को बुराई से जो है वो दूर कर दे। बंदा अपना वजीफा अदा करे। खुदावंद आलम तो अपने बंदों के लिए नेकी चाहता ही है, कैसे ना चाहे वो अल्लाह। इसलिए कि जब बंदा बुराई करता है, बुराई के बावजूद खुदावंद आलम उसे नवाजता है, तो अगर खुदा के ऊपर भरोसा करने और एतमाद करने के बाद नेकी करेगा तो अल्लाह कैसे उसे फरामोश कर सकता है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मैं फिर से इस मौके पर आप तमाम की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज करता हूँ, और इस मसरत की घड़ी में और इस शादमानी के मौके पर फर्दन मैं आप तमाम नाज़रीन कराम की खिदमत में मुबारकबाद